یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسمillahirrahmanirrahیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کا پوڈ کاسٹ ہے اور آج ایک اہم شخصیت کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ سامعین و ناظرین، آج ہم حکومت کی طرف سے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات کی روشنی میں ملکی ترقی میں نوجوانوں کے کردار اور ملکی معیشت کی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان پر بات کریں گے، اور ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ایک بڑی اہم شخصیت جو ہیں آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گل مینا بلال احمد صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آپ چیئرپرسن ہیں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن کی، اور یہ بڑا اہم ادارہ ہے نیفٹیک، اور اپنے شعبے میں آپ وسیع تجربہ رکھتی ہیں، صنفی معاملات ہوں، امن، بین الاقوامی مذاہب ہم آہنگی، خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا معاملہ ہو، قانون نافذ کرنے والے افسران کو انسانی حقوق کے حوالے سے تربیت، دہشت گردی کی مالی معاونت جو ہے یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کے پر ان کا احاطہ ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز ہے، مختلف شعبوں میں آپ نے کام کیا اور مختلف ممالک میں بھی آپ کی خدمات کی جو ہے وہ ستائش کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ نیفڈیک جو بات کی جاتی ہے یہ خود مختار ادارہ ہے اور کئی برس سے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ ادارہ کیوں بنا، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اور کون کون سے کورسز آپ آفرز کر رہے ہیں، اور یہ دیگر اداروں سے مختلف کیسے ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو سب سے پہلے السلام علیکم، اور بہت شکریہ جاوید صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کی اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہم نوجوانوں سے جو ہے وہ ہم بات کر سکیں، اپنی بات ان تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے نیفٹیک پہ میں ایک سیکنڈ میں آتی ہوں، لیکن میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بلکہ اصلاح کر دوں کہ میں پہلی خاتون چیئرپرسن ہوں نیفٹیک کی، پہلی چیئرپرسن نہیں ہوں۔ مجھ سے بہت بہتر لوگ جو ہیں انہوں نے ذمہ داری ان کو سونپی گئی تھی نیفٹیک کی چیئر پرسن شپ کی، اور انہوں نے جو ہے یہ جو آج ادارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی خدمات کی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں۔ نیفٹیک وہ وعدہ ہے جاوید صاحب جو حکومت پاکستان اپنے لوگوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے انہوں نے کیا، اسکل ٹریننگ کی، تربیت کی اور ووکیشنل ٹریننگ کی۔ یہ ایک آٹونامس ادارہ ہے، ایک ریگولیٹر ہے، بنیادی طور پر ایک ریگولیٹر ہے۔ جس طرح میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیمرا ہوگا، یا آپ دیگر شعبات میں اگر آپ دیکھیں اوگرا ہے، پی ٹی اے ہے، اسی طرح نیپرا ہے، اسی طرح یہ ایک ریگولیٹری ادارہ ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں جو بھی ووکیشنل اور اسکل ٹریننگ جہاں بھی، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں دی جا رہی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں دی جا رہی ہے، تو اس کا نصاب، ان کے ٹیچرز کی کوالٹی، ان کا موڈ آف ٹیچنگ، وہ جو ہے وہ ایک خاص معیار کا ہو، تاکہ ہمارے جو بالخصوص نوجوانوں کو جو تربیت دی جا رہی ہے وہ ایک معیاری تربیت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، جو کہ اگین ایک وہ جو وعدہ ہے ہر حکومت کا، اینڈ لیڈ بائی دا آنریبل پرائم منسٹر، کہ ہم ہمارے نوجوانوں کو ہم ووکیشنل اور اسکل ٹریننگ دیں۔ اس کو بھی ہم، اس پروگرام کو بھی، پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو بھی ہم پورے پاکستان میں، یعنی کہ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں، ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے ہر صوبے میں ہمارے ایفلیٹ پارٹنر ہیں جاوید صاحب، تو جیسے پنجاب میں آپ کا پنجاب ٹیفٹا ہے، خیبر پختونخوا میں کے پی ٹیفٹا ہے، بلوچستان میں بی ٹیفٹا ہے، سندھ میں سندھ ٹیفٹا ہے، جی بی میں ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈز ہیں جس کو ابھی وہ میرے خیال میں ڈیولپ کرنا شروع ہوئے ہیں انٹو ہوپ فلی اے ٹیفٹا۔ تو وہ صوبوں میں بھی کام ہو رہا ہے، صوبائی بجٹس میں سے بھی جو ہے، یہ جو ہمارے صوبائی ٹیفٹاز ہیں، جو ہمارے ایفلیٹ پارٹنرز ہیں،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ بھی اپنی اپنی صوبوں میں وہ کام کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت نافٹیک کی صورت میں بھی اپنے حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کورسز کون سے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں کوشش کروں گی کہ بڑی آسان الفاظ میں اس کو ذرا واضح کروں۔ دیکھیں، ہمارے پاس 193 ٹریڈ سے زائد ٹریڈس ہیں، شاید ہی کوئی ایسا، اور یہ کامنٹس میں بتائیے گا کہ کوئی ایسا ٹریڈ جو ہے وہ بتائیے جو کہ نافٹیک میں شامل نہ ہو، تو آئی وڈ بی ویری انٹرسٹڈ ٹو نو۔ ہمارے اس وقت جو ٹریڈز ہیں اس کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے جاوید صاحب جسے ہم کنونشنل یا روایتی ٹریڈز کہتے ہیں، اس میں ایک پوری فہرست ہے ان ٹریڈز کی، جس میں پلمبنگ ہے، کارپینٹری ہے، الیکٹریشین ہے، ڈریس میکنگ ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، تو مطلب یہ پوری ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طرح اچھا، اب سلائی کڑھائی جو ہے میں گھر میں بھی کر سکتی ہوں، اور میں ایک obviously ایک فیکٹری یا ایک انڈسٹری میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو یہی کنونشنل ٹریڈز کی ایک دوسری شکل جو ہے وہ آپ کو انڈسٹریل ٹریڈز میں ملے گی، یعنی کہ سٹچنگ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے انڈسٹریل سٹچز بھی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ تو انڈسٹریل ٹریڈز ہو گئے، اور تیسرا جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں آئی ٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئی ٹی کی دنیا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم لوگ انٹرویوز کرتے تھے، یہ بڑے بڑے کیمراز ہوتے تھے، اب جو ہے ٹیکنالوجی چھوٹا سا کیمرہ جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو یہ جو ایک ہوسٹ، ایک مینیو آف ٹریڈس ہیں آئی ٹی میں، جس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ویب سائٹ بنانا، جو ہے آڈیو ویژول کا جو کام ہے وہ بھی شامل ہے، اور کوڈنگ اور پائتھون جیسے جو پیچیدہ جو کورسز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اگر آپ پاکستانی شہری ہیں اور آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے، تو آپ نافٹیک کے کسی بھی کورس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ کورسز بالکل مفت ہیں، اس میں کوئی معاوضہ، کوئی فیس جو ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اس وقت ہم پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اور اس وقت ایز آئی اسپیک جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مختلف اپنے اپنے جو کورسز میں وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے بہت سارے میرے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ 18 سال عمر ہو تو اس کے لیے تعلیم کی کیا حد ہے، اور ان کورسز کا دورانیہ کیا ہے، اور ان دنوں میں اگر کوئی نوجوان یا کوئی ادھیڑ عمر کس عمر تک جو ہے وہ داخلہ لیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کی عمر 99 سال ہے یا 100 سال ہے اور آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ کی عمر دیکھیں 18 ہم نے کیوں کیا ہے؟ 18 آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسلی جو ہم نے پاکستان نے ریٹیفائی کیا ہے کنونشن آف دا رائٹس آف دا چائلڈ، اس میں بچے کی جو تعریف ہے نا وہ 18 سال تک ہے، ایسا ہی ہے جی، جس پہ پھر وہ خیر ایک بات ہو جائے گی، اس پہ ہو جائے گی۔ تو ہم اب تو 18 اس لیے ہے جی۔ اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے، دورانیہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کورس میں آپ اپنے آپ کو انرول کروانا چاہ رہے ہیں۔ 3 مہینوں کے بھی کورسز ہیں، 6 مہینوں کے بھی کورسز ہیں، سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا ٹریڈ۔ بالخصوص خواتین کے لیے ہم نے ایک پچھلے سال ہم نے لانچ کیا تھا شی فکسز یا ٹھیک کر دوں گی، جس میں آپ کو معلوم ہے یہ جو میں نے آپ کو یہ روایتی ٹریڈز بتائے ہیں، پلمبنگ، الیکٹریشین، یہ جم انسٹرکٹر، موبائل ریپیئرنگ، یہ سب ایسے ٹریڈز ہیں جو کہ زیادہ تر مرد حضرات جو ہیں اس میں آتے ہیں۔ تو ہم نے انکریج کیا کہ خواتین بھی جو ہیں وہ ان ٹریڈز میں وہ ایڈمیشن لیں۔ تو ایک مخصوص پروگرام بیچ 1 آف پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پچھلے سال ہم نے چلایا، کوئی اراؤنڈ 56,000 لوگ جو ہیں اس کورسز میں انرول تھے۔ لیکن اس کے ایڈیشنل جو ہے ہم نے شی فکسز چلایا، جس میں کوئی 760 خواتین کو ہم نے پلمبنگ، الیکٹریشین، اسپورٹس انسٹرکٹر، موبائل ریپیئرنگ وہ ہم نے کیا۔ تو وہ جو ہے وہ اگست سے لے کر نومبر تک اس کا دورانیہ تھا، اور اب اس کی اسیسمنٹ ہوئی، ابھی میں سرٹیفکیٹس ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سال جو ہے ہم لوگ پھر اس کو ایک دفعہ یہ پروگرام ہم لانچ کریں تو شی فکسز ہم پھر لانچ کریں گے۔ سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کورس جو ہے وہ کون سا چوز کیا۔ اچھا، اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ جو دنیا میں ٹیکنالوجیز ایمرج ہو رہی ہیں مختلف، اس میں اس کو بھی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے،
اس میں یہ فرمائے گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ظاہر ہے کہ اب مستقبل کی دنیا اسی کی ہے، تو اس میں کیا پیش رفت ہے اور کیا آفرز کی جا رہی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے خواتین کو ہنرمند بنانے کی بات کی، تو ایک آج ہم سولر ٹیکنالوجی پر بھی انحصار کر رہے ہیں، کیا اس کی ریپیئرنگ کا بھی کوئی ہے اس میں آپشن؟ بالکل جاوید صاحب، سولر ریپیئرنگ، یو پی ایس، سولر پینل ریپیئرنگ، یہ سب جو ہیں وہ ہمارے کورسز ہیں، موجود ہیں، اور اس میں یہ پچھلے سال بھی یہ آفر ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہیں اور ہم لوگ جب صوبوں میں بھی بالخصوص جاتے ہیں، ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ کچھ خیال میں 2 مہینے پہلے میں گئی تھی، پنجاب ٹیفٹا نے مجھے مدعو کیا تھا، جاب فیئر انہوں نے آرگنائز کیا تھا، اس میں سے بہت سے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے سولر ریپیئرنگ کا کام سیکھ کے انہوں نے اپنے سیٹ اپس خود بنائے ہیں. کوئی سولر کمپنیوں میں بھی ملازمت کر رہے ہیں، لیکن خود جو ہے وہ خود انسٹالیشن کا بھی ایک چھوٹا سا ماڈسٹ سا ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے. سو دیٹس آلسو امپلائیبل. جب ہم بات کرتے ہیں کہ امپلائیبلٹی یا اس کا افیکٹ کیا ہے، تو یہ بھی ہم اس کو آبویسلی شامل ہم کریں گے. اے آئی کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آج ورلڈ ایجوکیشن ڈے بھی ہے، تو بہت اپروپریٹ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں. دیکھیں جی، اس وقت آپ کو جس طرح معلوم ہے جاوید صاحب، نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں فگرز دیکھتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے اتنے ملین آؤٹ آف اسکول چلڈرن موجود ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں. اب آپ نے بھی آبزرو کیا ہوا کتنے کوئی انرولمنٹ ڈرائیوز ہم کر چکے ہیں. ہمارا ابھی تک فوکس جو ہے وہ اب تک یہ رہا ہے کہ آپ بچے یا بچی کو اسکول میں داخل کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ میرا یہ، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ اسکول کو بچوں کے پاس لے کے جائیں، اور یہ آپ صرف کر سکتے ہیں جب آپ نے اے آئی کو ایک کراس کٹنگ تھیم اور ٹول کی مد میں آپ اس کو لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیکھتی ہوں. اگر ایک بچی ہے جو کہ کشمیر میں موجود ہے، یا ہمیں دیکھ رہی ہے یا سن رہی ہے، اس کی مادری زبان سندھی ہے یا بلوچی ہے یا براوی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس کے لیے وہ پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، اور وہ تو کیونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن ہم اے آئی کی وجہ سے اور گوگل ٹرانسلیشن کی وجہ سے، اور اس میں ہم اس بچی کی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اس معیار تک آئے اردو لینگویج میں، تاکہ وہ جو میں اس کو کچھ سکھا رہی ہوں تو وہ آسانی سے سمجھ سکے. میرے پاس وسائل نہیں ہیں، مجھے صبح میں کام کرنا ہے، میں اسکول اٹینڈ نہیں کر سکتی، تو دوپہر اور شام میں آپ کے پاس آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ہوم بیسڈ ہیں. تو یہ جو ہماری جو مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور اس میں ایکسیس بھی ہے، اس میں ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، مختلف وجوہات ہیں، تو بچے جب اسکول سے باہر ہیں تو اے آئی کین انیبل اس. یہ تو میں نے بات کی ایک جنرل ایجوکیشن کے حوالے سے. اب میں آتی ہوں کہ جب ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ میں ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کورسز کا جو میں نے ذکر کیا، تو اس میں اے آئی جو ہے وہ بھی ایسا کورس جو ہے وہ موجود ہے جی. سو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے ہائبرڈ ٹیوٹ کی بھی ہم اب پلاننگ کر رہے ہیں. ہائبرڈ ٹیوٹ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت یہ ہے کہ چاہے میرا روایتی یا انڈسٹریل یا آئی ٹی کورس میں انرولڈ ہوں، تو میں فزیکلی کسی ادارے پبلک یا پرائیویٹ جو کہ نافٹیک انہیں فنڈ کر رہا ہے، تو میں جاؤں گی اور ادھر جو ہے وہ سیکھ مجھے ملے گی، تربیت مجھے ملے گی، رائٹ. لیکن اگر میں نہیں جا سکی کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، اور ہمیں ابھی جو ہے وہ اپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں کہ جی ایوننگ کے کورسز کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، آبویسلی لوگوں کے مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں. سو اے آئی اور ہائبرڈ ٹیوٹ کی اس کے تھرو جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک آن لائن ایک ماڈیول ہو سکتا ہے تربیت کا، اور پھر ان پرسن ہو سکتا ہے. تو اس پہ ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے دور دراز علاقوں کی بات کی، اور بلوچستان کے علاقے لے لیجئے، اور مختلف کچھ روایات بھی ہیں، کچھ پردوں کے مسئلے ہیں، فاصلے ہیں. خواتین کی انوالومنٹ ضروری ہے. جو ہماری بچیاں ہیں بڑی باصلاحیت ہیں.
اب بچیوں کو بھی یہ یکساں مواقع ملیں، یعنی تمام شعبوں میں، کچھ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو بچیاں ہماری آگے آئیں اور ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جو ہیں انہیں بھی مواقع ملیں اور وہ آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی میں حصہ لیں. اس کے لیے آپ نے خصوصی بچیوں کے لیے کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں جاوید صاحب، ایک تو میں جس طرح میں ذکر کر چکی ہوں کہ شی فکسز پروگرام جو ہے وہ خالصتاً بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے، رائٹ. اور جب میں یہ لانچ کر رہی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہ کیونکہ مختلف مشکلات ہیں، خواتین نہیں آئیں گی اور آپ اسے ایسا کرنے صرف کراچی لاہور میں کر دیں، اسلام آباد میں کر دیں، یہ نہیں ہوگا، لوگ نہیں آئیں گے. 2 دن کے اندر 2800 اپلیکیشنیں ہمیں آئی تھیں جب ہم نے صرف اشتہار اپنے سوشل میڈیا پہ دیا تھا، رائٹ. اور یہ ہم نے اکراس جو ہے دا پروونسز، بلوچستان میں بھی ہم نے اس کو رن کیا، سندھ میں بھی کیا، مطلب اکراس پروونسز ہم نے اس کو رن کیا اور لوگ آئے. یہ پائلٹ تھا تو چھوٹا نمبر 760 کا تھا. دیکھیں جی، خواتین کو اگر میں ایک کلاس چلاؤں گی صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک، تو میں شاید جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں آئی ایم سیٹنگ مائی سیلف اپ فار فیلئر. 8 بجے خاتون جو ہے وہ فارغ نہیں ہوگی. جی ہاں بالکل، امور خانہ داری ہیں نہیں، رائٹ. سو ہم نے جیسے اسپورٹس انسٹرکٹرز کے جو کلاس ہیں، جو جم انسٹرکٹرز کے جو کلاسز ہیں وہ آفٹرنون میں ہوئے، رائٹ. موبائل ریپیئر، اب دیکھیں موبائل ریپیئرنگ جو ہے، صرف موبائل ریپیئرنگ جو ہم نے یہ شی فکسز میں انٹروڈیوس کیا، اس میں کیونکہ جب ایک خاتون کا موبائل خراب ہو جاتا ہے اور وہ کسی دکاندار کو دیتی ہے تو اس ہم نے آبزرو کیا ہے کہ بہت سے اور معاملات، بہت سے اور مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. سو اگر ایک خاتون ہی اپنا موبائل خود ریپیئر کر سکتی ہے، اور یہ موبائل ریپیئرنگ جو ہے وہ بلوچستان میں بھی انرولڈ ہوئے، سندھ میں بھی ہوئے، پنجاب میں بھی ہوئے. سو میری جو سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں شاید غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ خواتین نہیں آ سکیں گی یا اس پروگرام. دیکھیں، آپ نے اس پروگرام کو آپ نے کسٹمائز کرنا ہے کہ آپ کا سرٹن ڈیموگرافک ہے. دیکھیں جی، آپ جوتے بیچنے والی دکان پہ اگر آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جی چینی میں فروخت کرنا چاہ رہی ہوں اور میں کہوں جی اس کے تو یہاں کوئی گاہک ہی نہیں ہے، سو دس از بیڈ پلاننگ آن مائی پارٹ، رائٹ. سو آپ اس کو بہتر اگر ہم پلان پروگرام کریں، اور شی فکسز ایز اے پائلٹ نے ہمیں بہت سی چیزیں اس میں ہم نے سیکھی بھی، لیکن یہ کم از کم رسپانس جو ہے کہ خواتین انٹرسٹڈ نہیں ہے اسکل بلڈنگ میں، وہ میرا خیال میں اٹس ناٹ کریکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبوں میں بہت سے ایسے ادارے ہیں اور ہم انکریج بھی کرتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ ریزیڈینشیل فیسلٹیز دیں. اگر ایک سیف انوائرمنٹ میں آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ اسی ہی 4 دیواری میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیف ریزیڈینشیل فیسلٹیز بھی ہیں، لڑکوں کے لیے بھی ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی ہیں، تو میں ایز اے والدہ میں ذرا تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کروں گی کہ میں بچی، بالخصوص بچی میں بھیجوں، رائٹ. جب ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی اپنی انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس بالخصوص بچوں کے لیے ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہوں. آپ یہ دیکھیں جو ٹیبٹ انسٹیٹیوٹ جس کے پاس ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہیں اس کی انرولمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، تو یہ آپ نے بالکل درست کہا. اب ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو افرادی قوت ہے جو ہنرمند بھی ہے، نہیں صرف علم ضروری نہیں ہے، ہنر بھی ضروری ہے، تو اس میں ایک تو ملک میں ظاہر ہے کہ وہ جو آپ کے ادارے کی تربیت یافتہ ہے وہ بہتر اپنی سکلز استعمال کر رہے ہیں، لیکن بیرون ملک ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ جب ہمارے بہت سارے پاکستانی روزگار کے لیے باہر جاتے ہیں تو انہیں کوئی اس طرح کا اسکل ان کے پاس نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ان کے معاوضے کم ہوتے ہیں لیکن مزدوری بڑی سخت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کئی اور ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، ان کے لوگ اسکلڈ ہیں تو وہ اتنے ہی وقت میں زیادہ پیسے کماتے ہیں. تو آپ کے ادارے کی اس حوالے سے کنٹریبیوشن کتنی رہی؟ سب سے پہلے میرے خیال میں چیلنج آپ نے بالکل اس کی نشاندہی صحیح کی. جب میرے پاس اسکلڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا اور میں باہر جاتی ہوں کام کرنے کے لیے، تو آبویسلی آپ کے پاس اسکلڈ سرٹیفکیٹ ہے تو میرے معاوضے اور آپ کے معاوضے میں فرق ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو نیفٹیک یا جو صوبائی ٹیفٹس کے جو کورسز سے جو بچے بچیاں نکل رہے ہیں ان کے پاس تو سکل سرٹیفکیٹ ہے، لیکن ہمارے بہت سے بچے بچیاں جو ہنر سیکھ رہے ہیں وہ استاد اور شاگرد کے اس سائیکل سے سیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، استاد اور شاگرد، کوئی درزی بن رہا ہے، کوئی میکینک بن رہا ہے، کوئی پنکچر نہ، وہ جو سیکھ ہے، وہ جو تربیت ہے، اس کے پاس ہنر تو آ گیا ہے
لیکن اس کی کوئی سند نہیں ہے. وہ جب باہر جائے گا تو اس کے پاس کوئی کاغذ ہی نہیں ہے, کوئی سند ہی نہیں ہے, تو ہی اور شی ول بی ٹریٹڈ ایز این انسکلڈ لیبر جس کا معاوضہ کم ہے. حکومت پاکستان کا ایک پروگرام ہے جاوید صاحب جس کا نام ہے ریکگنیشن آف پرائر لرننگ RPL, جو کہ استاد اور شاگرد کی جو تربیت اور جو سیکھ ہے اس کی سرٹیفیکیشن ہے. تو اگر آپ ایک لمحے بھی آپ اسکول نہیں گئے ہو لیکن آپ کو گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنے استاد سے سیکھی ہے, آپ نے درزی کا کام سیکھا ہو, تو آپ مہینے کے 5 سے لے کر 16 تاریخ تک آپ کسی بھی سینٹر میں جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا آپ RPL کر لیں. تو مارکیٹ سے ہم ایک اسیسر جو ہے وہ ہم ان کو مدعو کرتے ہیں, اور وہ آپ درزی کا کام کرتے ہیں, آپ پنکچر لگاتے ہیں, جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا ایک امتحان لے لیا جاتا ہے اور آپ کو سند دے دی جاتی ہے RPL سرٹیفکیٹ. اب اس وقت میرے پاس فگرز نہیں ہیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. صرف پچھلے سال میں جو RPL کے تھرو جو لوگ گئے ہیں باہر, ان کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی ہم نے کیلکولیٹ کی. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم اپنے RPL کو ہم بڑھائیں, اور آج میں نے بالخصوص اس لیے بھی تذکرہ کیا ہے تاکہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ ضرور جو ہے وہ RPL کا جو یہ ایک اپرچونٹی ہے اس کو آپ اویل کریں. طریقہ کار کیا ہے, فیس کتنی ہوگی؟ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جو RPL جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے. NAFTAC جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ اسیسر جو امتحان لے رہا ہوتا ہے یا جو کنزیومبلس ہیں, آپ پلمبنگ کا امتحان دے رہے ہیں, اور یہ چھوٹا سا امتحان, یہ نہیں کوئی لمبی چوڑی کوئی کہانی ہے یا کوئی آپ سے کوئی تھیوری لکھوائی جائے, کہ پریکٹیکل ہے. آپ ٹائل فکسر ہیں, آپ کو ٹائل دے دی جائیں گی کہ جی آپ ٹائل فکس کریں. وہ ٹائل, وہ سیمنٹ, جو بھی اس کی کنزیومبلز ہیں وہ سب اس کی کاسٹ ہماری ہے. 1 روپے کوئی نہیں لے سکتا. دوسرا, اگر ایک جگہ پہ کوئی ایسا کوئی شخص ہے جو ہمیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے جس کے پاس اس کے شاگرد ہیں, اس کے پاس 10 لوگ ہیں, 15 لوگ ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا RPL کر لیں, تو وہ آپ ہمیں لکھیں. ہم آپ کے اس سینٹر کو جو ہے, جو بھی آپ کی جگہ ہے, وہ 22 دن کے لیے ہم NAFTAC RPL سینٹر ڈکلیئر کر سکتے ہیں, تاکہ اسی جگہ پہ بچے جو ہیں وہ اپنا امتحان دے سکتے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہوگی. تو میں یہ RPL کی ریمیٹنس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. تو ایک تو یہ کنٹریبیوشن ہے. دوسرا, جب آپ NAFTA کے کورسز یا صوبائی ٹیفٹا کے کورسز سے جب وہ باہر جاتے ہیں, اور یہ ہماری جو اوورسیز جو منسٹری ہے وہ زیادہ میچنگ اس پہ کرتی ہے, تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سرٹیفیکیشن ہوتی ہے تو آبویسلی معاوضہ بہتر ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک ایشو ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ ہماری جو سندیں ہیں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ نہیں ہیں. صحیح. اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرٹیکولرلی IT کی اور باقی بھی ٹریڈز کی ہم چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن اور ایکریڈیشن ہو, تاکہ اگر میں پلمبنگ کا کورس کر کے میں جب جاتی ہوں تو وہ جو سلیبس ہے وہ کمپیٹیبل ہو ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹس. سو اس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو آبویسلی پاکستانی اسکلڈ ورکر کا ایک جو ہے وہ نیش بنے گا. اچھا, جہاں سرٹیفکیشن کی آپ نے بات کی کہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے معاوضے بہتر ہوتے ہیں اور ایک چیز سرٹیفائڈ ہو جاتی ہے, آپ کے ادارے کا جو سرٹیفکیٹ ہے جو آپ جاری کرتی ہیں دنیا میں کہاں کہاں وہ قابل قبول ہوتا ہے؟ میں نے یہی بات کی ہے. بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ قابل قبول تو ہے, لیکن جو آپ معاوضے پہ کی جو ڈفرینس ہے نا, اس پہ کوئی ڈفرینس فی الحال نہیں آ رہا. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرٹیفیکیشن کو انٹرنیشنلی سرٹیفیکیشن باڈیز کے ساتھ الائن کریں, تاکہ جو ہے اس کی جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ زیادہ ہو سکے. بات ابھی سرٹیفکیٹس پہ بات ہوئی ہے, تو میں اس پہ 2 اور باتیں بھی کرنا چاہتی ہوں. ظاہری سی بات ہے, ایک ہر چیز کی ایک نیگیٹو ایک پہلو ہوتا ہے. فیک سرٹیفیکیشن کا مسئلہ تھا جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, لیکن فیک سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. NAFTA کا اب سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اب آپ فورج نہیں کر سکتے. ہم نے سیکیورٹی فیچرز لگا دی ہیں کہ اس پہ ابھی آپ اس کو کوئی فیک سرٹیفکیٹ وہ ایک دم پتہ چل جاتا ہے. سو ایک تو میں یہ بات کہوں. دوسری, ڈیلے ہے.
جب آپ کورس ختم کریں گے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس گفتگو کے نیچے جو کامنٹس آئیں گے اس پہ یہی ہوگا کہ میں نے جی 2 سال پہلے میں نے کورس کیا، میں نے 6 مہینے پہلے کورس کیا، مجھے ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا. تو اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائملی جو ہے وہ دیا جا سکے. میں چاہوں گی کہ کیونکہ کمپلینٹس کے حوالے سے میں نے ابھی گفتگو شروع کر دی ہے، تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں، اس وقت پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو بیچ 2 ہے اس کے ہم ایڈمیشنز ابھی ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں ان کو مشکلات ہو رہی ہیں کیونکہ آن لائن آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کی غلطی سے غلط ٹریڈ چوز کر لیتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن غلط کر دیتے ہیں. اور ہماری 2 ہیلپ لائن نمبرز ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ، ہماری سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس ہیلپ لائن کو ضرور استعمال کریں. ہمارا SMS سروس ہے اس کو ضرور استعمال کریں. ہمارے سوشل میڈیا اس کو ضرور استعمال کریں. اس میں ہیلپ لائنس جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم جو ہیں وہ بہتر، اس کا رسپانس ٹائم بہتر ہو. اس میں ڈیلے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈیلے نہیں ہے، بیکاز آبویسلی ایک انسان اس ہیلپ لائن کو جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ، اور مجھے خود میری ای میل پہ بہت سے کمپلینٹس آتے ہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہر ایک کمپلینٹ کو ہم ایڈریس کروائیں. سو تھوڑا سا پیشنس کریں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بے اعتباری سی آ گئی ہے کہ جاوید صاحب رسپونڈ اگر 1 منٹ میں نہیں کیا تو بس انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. بہت سارے گمان جو ہے وہ ہاں جی، تو تھوڑا سا اعتبار جو ہے وہ کیجیے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہم رسپونڈ کر سکیں ہم کریں. اچھا، جہاں پر آپ کا ادارہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نوجوانوں کی رہنمائی ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، یہ تمام چیز جو ریاست کا کام ہے اس میں آپ کنٹریبیوٹ آپ کا ادارہ کر رہا ہے. ریڈیو پاکستان کا بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ریڈیو پاکستان بھی نوجوانوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، اور کئی اس طرح کی یہاں پر ہم ریڈیو پاکستان میں بھی آفر کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ بھی معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس پہ ایک تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جاننا چاہوں گا، پھر ایک آخری سوال اور ہوگا. جاوید صاحب، یہ بحیثیت پاکستانی شہری، یہ ہمارا انٹرنشپ ہم کروا رہے ہیں ریڈیو پاکستان. اچھا جی، یہ ہمارے بہت اچھا، ہماری جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل وعدہ ہے ریاست کا، مجھ سے، آپ سے، ہمیں جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا. تعلیم اور تربیت دونوں. ریڈیو پاکستان ہے، PTV ہے، یہ تو وہ ادارے ہیں جن سے ہم نے سیکھا. اور اب جو ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنشپ، کیونکہ دیکھیں ابھی جو ہے، ابھی 3 مہینوں میں ٹیکنالوجی بدل رہی ہے. تو اگر آپ مجھے تھیوری پڑھانے بیٹھیں گے، یا میں نافٹا کے کورسز میں تھیوری جو ہے وہ بتاؤں گی، اس کی بھی ضرورت ہے، میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. لیکن جیسے اب ہمارا فوکس ہے کہ ہم کمپٹنسی بیسڈ جو ٹریننگز جو ہیں وہ ہوں، جہاں پہ جو ہے پریکٹیکل جو ہے وہ ہم کروائیں، تاکہ اس میں ڈیمونسٹریٹڈ اسکل کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو عیاں ہو کہ مجھے یہ کام آتا ہے، اس پہ فوکس ہو. تو آپ بھی انٹرنشپ میں، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے آپ کی انٹرنشپس کے بارے میں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ جو ہے پریکٹیکل سکلز پہ نوجوانوں کی آپ فوکس کر رہے ہوں گے، جو کہ اچھی بات ہے. ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے ادارے کا بہت سی خدمات جو ہیں آپ نے گنوائی اور جو کام ہو رہا ہے، اب یہ فرمائیے گا کہ مستقبل کے لیے کیا تیاریاں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو مستقبل میں جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، اور جو مارکیٹ میں مستقبل کی ڈیمانڈ ہوگی ان کے پیش نظر رکھ کے انہیں آج تربیت دینی ہوگی، تو مستقبل کے لیے آپ کا ادارہ کیا تیاری کرے؟ لیکن بہت ضروری ہے کہ پہلے تو میں مستقبل کو کوانٹیفائی کروں کہ مستقبل میں کیا نیڈس ہوں گی، نیڈ اسیسمنٹ کروں اس کی. ٹھیک ہو کیجیے. اب وہ نیڈ اسیسمنٹ کیا مجھے کون بتائے گا؟ مجھے ریڈیو کے حوالے سے آپ بتائیں گے. تو یعنی کہ انڈسٹری اور نافٹا کی جو لنکیج ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے کیا ہے. 2024 میں پہلی مرتبہ ہم گئے ہیں اور ہم لوگوں نے جو اسپیسیفک جو ایسوسیشنز ہیں، لیدر ایسوسیشن ہے، ماربل ایسوسیشنز ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو بولا ہے کہ جی آپ، کیونکہ وہ تو کاروباری لوگ ہیں، ان کی نگاہ تو آج ہے، اور آج پہ بھی ہے، کل پہ بھی ہے، اور پرسوں پہ بھی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں کہ مارکیٹ جو ہے سنگاپور کو کل اور پرسوں کیا چیز چاہیے ہوگی جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے. سو ایک تو اس پہ جو ہے وہ ہم نے
اور اس کو ہم نے ریفلیکٹ کروایا ہے اپنے کریکولم میں. کریکولم ہم نے اپڈیٹ کیے ہیں کورسز کے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی انڈسٹری لنکیجز کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. پہلی مرتبہ جو ہمارے جیسے اب کورسز جب ایلوکیٹ ہوتے ہیں اداروں کو, اسکروٹینی کمیٹی میں ہم نے جیسے اگر مائنس کا کورس ہے تو ہم نے مائنس کے شعبے کے ایک نمائندے کو ہم نے اسکروٹینی کمیٹی میں بٹھایا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. سو ایک تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی نیڈ اسیسمنٹ کریں کہ مستقبل میں کیا کیا ضروریات ہوں گی تاکہ بچی کو آپ آج جو ہیں وہ پریپیئر کر سکیں. تو وہ ہم نے اس کو اس پروسیس کو 2024 میں ہم نے اس کا آغاز کیا اور یہ ایک کنٹینیوس جو ہے وہ ایک پروسیس ہے. اب جب آپ مستقبل کی بات کرتے ہیں تو ڈومیسٹک کی بھی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کی بھی بات کرتے ہیں. تو اس لیے بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے تحت جو سلیبس ہم فالو کروائیں گے تو اس میں وہ جو کل کی جو نیڈز ہیں وہ ریفلیکٹڈ ہیں. گلمینہ بلال احمد صاحبہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا اور بڑی مفید گفتگو ہوئی, بہت شکریہ. سامعین و ناظرین, آج ہماری شخصیت تھیں گلمینہ بلال احمد صاحبہ, پہلی خاتون چیئرپرسن نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن. یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. مجھے اپنے میزبان جاوید نور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.